سامنے محترم تشریف لاتے ہیں محترم علامہ انتصار حیدر جعفری صاحب، اور ان کے بعد خطاب فرمائیں گے جناب محترم ذاکر اہل بیت زین عباس جھنڈیر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ اعلان سماعت فرما رہے ہیں 12 محرم کو بامقام عبدالی روڈ سید ہاشم رضا گردیزی کوٹھی پر شام 6 بجے مجلس کا آغاز ہوگا، جس سے خطاب فرمائیں گے جناب اقبال حسین جھنڈیر، غضنفر عباس جھنڈیر اور دیگر ذاکرین۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن مومنین و مومنات نے، برادران و خواہران نے اپنی حاجات کے لیے مجلس سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين والحمد لله الذي جعلنا من الباقين على الحسين عليه السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ سب سے التماس ہے میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے دعائے امام زمانہ کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات۔ اما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو اصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقد روي عن مولانا امام الهادي عليه السلام في زيارة المعصومين: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الحلم وقادة الأمم صلوات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے۔ بانیان نے جس خلوص سے اس عزا خانے میں فرش عزا کا اہتمام فرمایا ہے، خالق و مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس عزا خانے کے جو خدمت گزار جو بانی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خالق و مالک اللہ انہیں صدیقہ طاہرہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک اور وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ زیارت جامعہ کبیرہ جو آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام سے منقول زیارت ہے اور 283 جملوں پر محیط ہے، 283 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں فضائل اہل بیت علیہم السلام، مقامات اہل بیت علیہم السلام، اخلاق اہل بیت علیہم السلام، سیاست اہل بیت علیہم السلام، زندگی گزارنے کا الہی طریقہ جو اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہے، انفرادی اور معاشرتی زندگی میں الہی سیاست جو اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہے، آقا نے اس سیاست اہل بیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور وہ بلیغ کلام کہ جس کی مثال کہیں اور دکھائی نہیں جا سکتی، وہ کلام اس زیارت میں آقا نے ذکر فرمایا۔ ایک جملہ جو شان اہل بیت اور فضائل اہل بیت علیہم السلام سے مربوط ہے، جوان بچے عزیز توجہ فرمائیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں: والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسی زیارت کا ایک جملہ، والحق معکم، والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم۔ ساری دنیا
آج حق کی تڑپ رکھتی ہے. ساری دنیا حق کی تلاش میں ہے, ساری دنیا حق کو ڈھونڈ رہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ معیار حق بھی کسی کو نہیں ملتا, لیکن اس امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول مختصر جملے میں اگر خلاصہ کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کائنات عالم میں حق کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد کے اہل بیت کو دیکھ لیا جائے. اگر حق مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اس کو آپ تلاش فرما سکتے ہیں. دنیا حق کے لیے کیا تلاش کرتی ہے, کیا تلاش کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, دنیا سے ہمیں غرض نہیں ہے. جملہ ابتدا میں ہی آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آگے بڑھ جاؤں. دنیا حق کو کہاں تلاش کرتی ہے؟ غرض اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ ہم زمینی فیصلوں پہ نہیں آسمانی فیصلوں پہ چلنے والے ہیں. ہمارے پیش نظر آسمانی فیصلے ہیں. حق کا بہترین تعارف علی و اولاد علی کے علاوہ کوئی نہیں کرا سکتا. آقا کی زندگی کی, آقا امیر کائنات کی زندگی کی بڑی بڑی جنگیں ہیں, بڑے بڑے معرکے ہیں, کچھ رسالت مآب کی زندگی میں, کچھ رسالت مآب کی زندگی کے بعد. ایک جنگ میں ایک شخص مولا کی خدمت میں آ گیا, آقا امیر کائنات کی خدمت میں. حق اہل بیت کے ساتھ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, اور یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. مولا کے پاس آ کر عرض کرتا ہے کہ اے علی, آپ ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے جلیل المرتبت افراد ہیں, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مقابلے میں ہیں میں انہیں گمراہ سمجھوں گا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. آقا سے آ کے عرض کرتا ہے کہ آپ جنگ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑی جلیل المرتبت شخصیات ہیں اور کچھ آپ کے مقابلے میں ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو گمراہ سمجھوں گا؟ آقا امیر کائنات نے فرمایا, کب سے افراد کے ذریعے حق کا تعارف ہونے لگا؟ توجہ فرمائیے گا, یہ کب سے ہے کہ افراد کی بنیاد پر, کثرت کی بنیاد پر, کمیت کی بنیاد پر حق کا فیصلہ ہونے لگا؟ نہیں. نہج البلاغہ حکمت نمبر 263 رجوع فرمائیے گا, نام بھی موجود ہے, واقعہ بھی موجود ہے. آقا نے فرمایا اگر تو نے حق اور حق پر چلنے والوں کو سمجھنا ہے, نسخہ کیمیا علی دے رہا ہے, تو پہلے حق کو سمجھ لے, حق والے خود سمجھ میں آ جائیں گے. اعرف الحق تعرف اہل الحق. تو پہلے حق کو سمجھ لے, جب حق کو سمجھ لے گا تجھے پتہ چل جائے گا کون کون حق پر ہے. شخصیات کی بنا پر, کمیت کی بنا پر, تعداد کی بنا پر حق کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. زیارت جامع کبیرہ یہ کہہ رہی ہے کہ حق پوری کائنات میں اگر سمٹ جائے تو اس گھرانے کو علی و بطول کا گھرانہ کہا جاتا ہے. حق وہاں پر ملے گا. اور یہاں پہ میں آقا کی شان میں وہ جملہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے عمار, لیکن علی ایک طرف اکیلا ہو, ادھر نہ جانا جدھر دنیا ہے, وہاں جانا جہاں علی ہے. اور مجھے پیغمبر خاتم کی وہ دعا یاد آ رہی ہے, حق کو سمجھیے. پیغمبر خاتم نے علی شیر خدا کو دعا دی, رحم اللہ علی, رحم اللہ علی,
خدا کی رحمت خاص نازل ہو میرے بھائی علی پر. رحم اللہ ہو علیہ، خدا کی رحمت خاص نازل ہو میرے بھائی علی پر. اس کے بعد سرور کائنات نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، خدایا حق کو ادھر موڑتا جا جدھر علی مڑتا جائے. خدایا حق کو ادھر پھیرتا جا جدھر علی پھرتا جائے. نہیں، بات کو اپنے بچوں، عزیزوں، نوجوانوں کے لیے اور آسان کر دوں. حق زیارت جامع کبیرہ سے لینا ہے اور زیارت جامع کبیرہ کا معیار یہاں پر دیکھنا ہے. اب جملہ سماعت فرمائیے گا، جملہ سماعت فرمائیے گا. جناب زمخشری برادران اہل سنت کی جلیل المرتبت شخصیت، جملہ اگر پہنچ گیا آج کی میری نوکری ہو گئی. فرماتے ہیں من یقتدی فی دینہ بعلی ابن ابی طالب فقد اہتدی. من یقتدی فی دینہ بعلی ابن ابی طالب فقد اہتدی. جو بھی اپنے دین میں علی کی اقتداء کرے گا، شک نہ کرنا وہی ہدایت پر ہوگا. جناب زمخشری کا قول نقل کر رہا ہوں، من اقتدى فی دینہ فقد اہتدی. کوئی قید نہیں ہے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں، جہاد میں. یہاں تبعیض نہیں ہے، تفکیک نہیں ہے. دین جو بھی ہے اس میں ہدایت وہی ہے جہاں علی ہے. جس پر دین کا اطلاق ہوگا، جس پر دین صدق کرے گا، جس پر دین کی تعریف امپلیمنٹ کی جا سکے گی، اس میں ہدایت کا معیار، کامیابی کا معیار جناب زمخشری کی اس فرمائش کی روشنی میں ذات علی ابن ابی طالب ہے. جناب زمخشری بات تو آپ نے بہت بڑی کر دی، دلیل بھی دے دیجئے. جناب زمخشری فرماتے ہیں والدلیل علیہ قولہ علیہ السلام. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین میں علی کی اقتداء کرنے والا ہدایت پر ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل میرے مصطفیٰ کا وہ قول ہے جہاں مصطفیٰ نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، خدایا حق کو ادھر پھیرتا جا جدھر علی پھرتا جائے. خدایا حق کو ادھر پھیرتا جا جدھر علی پھرتا جائے. اب یہ ضابطہ، یہ پیمانہ، یہ معیار، یہ سلیقہ، یہ انداز، یہ اسلوب مل گیا. اب اس میں پیمانے پر پرکھتے جائیے، جانچتے جائیے، تلاش کرتے جائیے کون کون کب کب، کون کون کب کب اپنی زندگی میں علی کے ساتھ تھا. وہ کامیاب ہے، وہ ہدایت پر ہے. اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر خاتم کا فرمان ہے. یہ نہیں کہا کہ وہاں حق ہے اور ساتھ علی جائے گا. یہ ایک طالب علمانہ انداز ہے، یہاں طالب علمانہ انداز ہے. حق ہے اور علی ہے، یہاں فاصلہ ہے، یہاں دوئیت کا تصور ہے. دوئیت کو بھی ختم کر دیا پیغمبر نے. گویا یہ ارشاد فرمایا علی اور حق میں کوئی جدائی ہے ہی نہیں، حق وہی ہے جو علی ہے. حق وہی ہے جو علی ہے. علی جو کہتا ہے وہ حق ہے، علی جو فرماتا ہے وہ حق ہے. علی بیٹھ جائے تو حق ہے،
علی کھڑا ہو جائے تو حق ہے، علی چل پڑے تو حق ہے، علی بولے تو حق ہے، علی چپ ہو جائے تو حق ہے۔ اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، علی کے خطبے ان کی مثال نہیں، علی کا ہر خطبہ سننے کے قابل ہے، علی کی ہر بات سننے کے قابل ہے، علی کی ہر بات اور ہر لفظ میں غور کی ضرورت ہے، لیکن میرے شیعہ جوان کبھی بھی کسی غیر کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ذہن کے کسی چھوٹے گوشے میں بھی یہ بات نہ لے کے آنا کہ علی چپ رہا تو کیوں چپ رہا، یہ کیوں کا سوال جہاں آئے وہاں علی نہیں ہے، علی وہی ہے جو بولے تو بھی حق ہے، چپ رہے تو بھی حق ہے، اور علی کے خطبوں سے زیادہ جس میں غور کی ضرورت ہے وہ علی کی خاموشی ہے۔ علی کے خطبوں سے زیادہ جس چیز پہ غور کی ضرورت ہے وہ علی کی خاموشی ہے۔ اتنا قادر الکلام علی، اتنا قادر الکلام علی، جو اتنے بلیغ خطبے ارشاد فرماتا ہے، اگر چپ ہے تو چپ ہونے کی مصلحت کیا ہے؟ علی کے خطبوں سے زیادہ علی کی خاموشی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی سماعتیں دیکھ کر ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، ایک اور واقعہ، اور پھر میں حالات سے اور کربلا سے جوڑ دوں گا اس کو۔ آپ ایک صلوات پڑھیے بر عظمت خاندان زہرا۔ اچھا یاد رکھیے کہ علی بچپن سے آغوش پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں۔ توجہ فرمائیے، بچپن سے آغوش رسالت مآب کے تربیت یافتہ ہیں، بچپن سے ہی۔ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر توفیق ہوئی تو کسی مجلس میں اس موضوع پہ بھی عرض کروں گا۔ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے اس کے متعلق، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں خدا کا تربیت یافتہ ہوں اور علی میرا تربیت یافتہ ہے۔ میری تربیت خدا نے کی ہے اور علی کی تربیت میں مصطفیٰ نے کی ہے۔ جو ایک واسطے سے اللہ سے جڑ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ایک واسطے سے جو اللہ سے جڑ جائے۔ اب بچپنے میں جب آغوش مصطفیٰ میں ہے تو علی کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ لیکن یہ روایت موجود ہے میرے سامنے، میں ابھی مطالعہ کر کے آ رہا ہوں، متن بھی میرے پیش نظر ہے، منابع بھی میرے پیش نظر ہے، روایت موجود اور سند میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی خاص کیفیت میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھ کر علی شیر خدا نے سرور کائنات سے کہا، یا رسول اللہ، یہاں مفہوم عرض کر رہا ہوں، لفظیں مختلف ہیں، مفہوم لے کے کہا، یا رسول اللہ، آج میرا دل کرتا ہے آپ میرے حق میں دعا کریں۔ جو فرمائیں، یعنی اب یہاں ایک سوال اٹھاؤں، کب پیغمبر نے دعا نہیں کی؟ کب پیغمبر نے دعا نہیں کی؟ جو علم رسول کا وارث ہے، جو شجاعت رسول کا وارث ہے، جو ہیبت رسول کا وارث ہے، جو مسند رسول کا وارث ہے، ایسا ہے تو کب رسول نے دعا نہیں کی؟ لہذا میں نے جملہ کیا کہا، اللہ جانے کسی خاص کیفیت میں کچھ خاص پیغام منتقل کرنے کے لیے علی شیر خدا نے رسالت مآب کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رسالت مآب نے فوراً کہا، علی جان، تیرے حق میں دعا نہیں کروں گا تو کس کے حق میں کروں گا؟ اب علی خود مستجاب الدعویٰ ہیں، علی خود مستجاب الدعویٰ ہیں، پیغمبر بھی مستجاب الدعویٰ ہیں۔ کیا علی
یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں مستجاب الدعویٰ ہے، اس کی تائید خود یہ حدیث ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ علی خود دعا فرما لیتے، نہیں فرمائی۔ پیغمبر نے کہا علی تیرے حق میں دعا نہیں کروں گا تو کس کے حق میں دعا کروں گا؟ اب پیغمبر نے ایک کام کیا، علی نے دعا کی التماس کی، پیغمبر نے کہا ہاں دعا کروں گا۔ پیغمبر اٹھے، مصلی عبادت بچھایا اور نماز حاجت پڑھنا شروع کر دی۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ پیغمبر نے علی کی فرمائش پر دعا کرنے سے پہلے نماز حاجت پڑھنا شروع کی۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، علی سجدے میں لے کے جانے والا ہے، پیغمبر سجدے میں جانے والے ہیں، مانگنا کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے۔ اللہ جانے اس بزم کا ماحول کیا ہوگا جہاں خاتم الانبیاء سجدہ کر رہے ہیں، خاتم الاوصیاء دعا کی اپیل کر رہے ہیں۔ اب علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا پیغمبر نے دعا پڑھی، پیغمبر نے نماز ختم کی اور میں گواہ تھا۔ نماز کے بعد پیغمبر خاتم نے سر سجدے سے اٹھایا اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ حق تعالی میں پھیلا دیا۔ علی فرماتے ہیں میں کان لگا کے سن رہا تھا، اب پیغمبر کیا دعا مانگتے ہیں؟ علی حق ہے، علی معیار حق ہے، حق اہل بیت کے پاس ہے، حق اہل بیت سے جدا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ علی فرماتے ہیں میں سن رہا تھا، پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلایا اور پیغمبر کے معصوم لبوں سے یہ جملے آزاد ہوئے، خدایا محمد خاتم الانبیاء تجھے واسطہ دیتا ہے علی کے حق کا جو علی تجھ پہ رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدایا محمد تجھے واسطہ دیتا ہے، کس حق کا؟ اس حق کا جو علی تیرے اوپر رکھتا ہے۔ علی کا حق کیا ہے؟ اس حق کے صدقے محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، علی پر رحمت نازل فرما۔ یہ دعا ہو گئی۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں جو ہی دعا ختم ہوئی میں پیغمبر کی خدمت میں آگے بڑھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا میرے لیے دعا مانگے تو آپ میرے حق میں دعا مانگ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ عجیب کام ہو گیا، میرے حق میں دعا میرا نام لے کر، دعا بھی میرے لیے، نام بھی میرا، وسیلہ بھی میرا۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا علی یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اسی کا دیا جاتا ہے جس کا وہاں تعارف موجود ہو۔ علی میں نے پوری کائنات کو دیکھا، میرے بعد حق تعالی کی بارگاہ میں کسی کا ایسا تعارف نہیں جس کے واسطے سے مصطفیٰ دعا مانگے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی معیار حق ہے، علی خود حق ہے، علی پیمانہ حق ہے، علی حق سے جدا نہیں ہے۔ حق وہیں پر ہے جہاں پہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور خود علی کا مشرب کیا ہے، علی کا فیصلہ کیا ہے، علی کا کلام کیا ہے؟ حق کی تلاش میں جانے والوں کے لیے، حق کو ڈھونڈنے والوں کے لیے، حق کو تلاش کرنے والوں کے لیے، حق کو کھوجنے والوں کے لیے علی نے حق کو واضح کیا ہے، افراد کو واضح نہیں کیا۔ لہٰذا کسی نے پوچھا تھا یا علی حق کو کیسے تلاش کیا جائے؟ علی فرماتے ہیں من یقصد الحق کا، من یقصد الحق کا، من یقصد الحق کا ادرکہ، جو بھی حق کی تلاش میں جائے گا حق کو ڈھونڈ لے گا، اگرچہ حق پر کتنے پردے کیوں نہ ہوں۔ توجہ فرمائیے، حق کو چھپایا جائے،
حق پہ پردے ڈالے جائیں. علی یہ فرما رہے ہیں حق کی نورانیت حق کو آشکار کر دے گی. جو حق کا متلاشی ہے حق اسے اپنی طرف کھینچ لے گا. اور فرمایا وَمَنْ قَصَدَ الْبَاطِلَ، اور جو باطل کا امیدوار ہے اگرچہ حق ظاہر ہی کیوں نہ ہو، باطل کو تلاش کرنے والا کبھی حق تک جا ہی نہیں سکتا. علی فرما رہے ہیں کہ حق کو ڈھونڈنے والا پردوں میں ہونے کے باوجود بھی حق کو ڈھونڈ لے گا، اور باطل کو ڈھونڈنے والا حق تک نہیں پہنچ سکے گا اگرچہ حق ازہر من الشمس اس کے سامنے موجود ہو. حق کا معیار یہ ہے علی کی زبان میں. افراد کے پیچھے نہ جاؤ، حق کے پیچھے جاؤ، اور حق اپنے آپ کو ظاہر و آشکار کر دے گا. یہاں جوانوں کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں، عزیزوں کی خدمت میں، یہ جو حق کا معیار پیغمبر نے علی کو بتایا، کیا صرف علی معیار حق ہیں یا علی کے خاندان والے اور علی کے معصوم بیٹے بھی معیار حق ہیں؟ تھوڑا چلیں میرے ساتھ، تھوڑا چلیں. یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے. پیغمبر نے غدیر میں جہاں علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، وہیں پر اپنے اہل بیت کو معیار حق کے طور پہ ذکر فرما کے کہا والحق معہم وہم مع الحق. صرف علی حق نہیں ہے، میرے اہل بیت بھی حق ہیں. اہل بیت بھی پیار حق ہے، اہل بیت بھی ضابطہ حق ہے، اہل بیت بھی پیمانہ حق ہیں. اس فرمائش مصطفیٰ کی روشنی میں اگر اس جملے کو کھولیں، ہم مدارس کی دنیا میں جو کلام کوئی بھی کرتا ہے، ایک اس کا منطوق ہوتا ہے، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے. ایک منطوق ہے اور ایک مفہوم ہے. اور پھر مفہوم میں بھی کہا جاتا ہے ایک مفہوم موافق ہے اور ایک مفہوم مخالف ہے. پھر مفہوم مخالف کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں. مفہوم شرط ہے، وصف ہے، عدد ہے، لقب ہے، یہ ساری بحثیں. اب یہاں سے اگر اس جملے کو کھولا جائے کہ سارے اہل بیت معیار حق ہیں، کھولیں گے تو یہ معنی بنے گا علی اپنی جگہ حق، حسن اپنی جگہ حق، حسین اپنی جگہ حق، صدیقہ طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام اپنی جگہ حق. میرا جوان میرے ساتھ چل رہا ہے تو لطف لے گا. جب یہ سارے کے سارے فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں حق قرار پائے تو جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی ان میں سے کسی کے مقابلے میں آئے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انہیں حق اس نے بیان فرمایا ہے جو اپنی جگہ خاتم الانبیاء ہے وحجت اللہ علی الانبیاء ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو مرکز و محور کائنات ہے، جو کائنات کا مرکز ہے. وہ اس مرکز میں جن ہستیوں کو اکٹھا کر رہا ہے وہ ذوات مقدسہ اہل بیت ہیں. عظمت خاندان زہرا پر صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اس ضابطے کی روشنی میں، اس معیار کی روشنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ حق نہیں ہو سکتا. میرے اور آپ کے آقا و مولا سرکار ابو الاحرار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ اتنی تھکی ہوئی صلوات پڑھی ہے آپ نے ماشاءاللہ.
آقا سید الشہداء کا نام آ گیا، مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک اور فرمان یاد آ گیا. سرور کائنات بیٹھے ہیں، آقا سید الشہداء روایت کرتے ہیں، میں اپنے جد بزرگوار سرکار خاتم الانبیاء کی خدمت میں گیا، وَعِندَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، ریفرنس بھی دے دیا، میرے جد بزرگوار کی خدمت میں جناب ابی ابن کعب بھی تشریف فرما تھے. ابی ابن کعب جلیل المرتبت شخصیت ہیں، اصحاب میں باعظمت شخصیت ہیں. آقا سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میرے جد بزرگوار نے، میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ. سلام کے جواب میں میرے جد نے فرمایا وعلیک السلام یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. توجہ فرمائیے گا، لطف لیں اس روایت کا. میں نے سلام کیا اور سلام کے جواب میں میرے جد بزرگوار نے فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین، تجھ پر بھی سلام ہو اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت میرے بیٹے حسین. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں، وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین. ابی ابن کعب تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ جلیل المرتبت صحابی ہیں، ایک مرتبہ سر بلند کیا، یا رسول اللہ کیفا یکون غیرک زین السماوات والارضین. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے، آپ تشریف فرما نہ ہوتے اور کسی کو آسمانوں اور زمینوں کی زینت قرار دیا جاتا تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ نہ ہوتے آسمانوں اور زمینوں کی زینت کسی اور کو بنایا جاتا، بات سمجھ میں آنے والی تھی. لیکن آپ ہیں اور آپ آسمانوں اور زمینوں کی زینت اپنے بیٹے حسین کو بنا رہے ہیں. یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا. پیغمبر نے فرمایا خاموش ہو جا ابی ابن کعب، تو کیا سمجھتا ہے میں زمین پہ بیٹھ کر زمینی باتیں کر رہا ہوں؟ میں بیٹھا زمین پہ ہوں، باتیں آسمان کی کر رہا ہوں. لما اسری بی الی السماء، جب مجھے سفر معراج پہ لے جایا گیا، رأیت مکتوبا علی یمین العرش، میں مصطفیٰ تھا جس نے عرش خدا کے دائنے طرف لکھا ہوا دیکھا. کیا دیکھا؟ حسین. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے اور زمین پر عزتوں کا مالک اگر محمد کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے یا علی ہے یا علی کے بیٹے. اور یہ جملہ آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسین لَأَكْبَرُ مِنْهُ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْأَرْضِ. اور زمین والو تم کیا جانو حسین کیا ہے؟ حسین زمین پر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا آسمان پر بڑا ہے. زمین والوں کو حسین کا وہ تعارف نہیں ہے جتنا آسمان والوں کو ہے. اب ایک طالب علمانہ حیثیت میں عرض کر رہا ہوں، مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب موضوع بنتا ہے اور بحث آگے بڑھتی ہے تو بالکل سامنے جو گھڑی ہے یہ 10:18 بجا رہی ہے. اور بتایا یہ کیا ہے، اور مجبوری ہے بانیان کے بھی، ظاہر ہے میرے بھائی تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی مولا کی مداح خوانی کرنی ہے. آپ سب اپنی توفیقات کے لیے اور مولا کے مداح خانوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. اب واقعہ
اتنا حساس ہے کہ اگر ابھی میں اس کو بیان کروں تو بیان نہیں کر پاؤں گا، اس کو چھوڑتا ہوں، کل بیان کروں گا۔ آقا سید الشہداء اور اہل بیت محور ہدایت ہے اور مرکز ہدایت ہے، یہیں سے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن یاد رکھیں، صرف فضائل بیان کر کے ہم اپنے بچوں کے لیے مکتب کی حقیقت بیان نہیں کر سکتے۔ صرف فضائل نہیں، مظلومیت اہل بیت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ مظلومیت بیان کروں، یہ جس امام کا میں نے تذکرہ کیا، آپ کے اور میرے آقا و مولا، محتاط اندازے کے مطابق 17 مرتبہ اس کی قبر کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، 17 مرتبہ۔ ہارون الرشید نے ابتدا کی، متوکل عباسی نے 3 مرتبہ یہ کام کیا۔ میں آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے مصائب کی طرف ابھی نہیں بڑھ رہا۔ یہ واقعہ سماعت فرما لیجئے کہ حسین ہمارے لیے کیا ہے اور آپ عزادار حسین کے لیے کیا ہے۔ یہ ایک طرفہ تعلق نہیں ہے، یہ ایک طرفہ تعلق نہیں ہے۔ کل حسین نے یاد کیا ہے، ہم آج یاد کر رہے ہیں۔ اور معصوم کا فرمان میرے ذہن میں ہے، معصوم نے فرمایا، اے ہمارے شیعو، یاد رکھنا تم جتنی بھی ہم سے محبت کر لو، ہم تم سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، ہم تم سے کہیں زیادہ، جتنی محبت تمہیں ہم سے ہے، ہم اہل بیت کو تم سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ قبر کو گرایا گیا، قبر کے اوپر ایک بیری کا درخت تھا، اس درخت کو کاٹا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قبر حسین کا نشان مٹایا جائے، قبر حسین کے نشان کو ختم کر دیا جائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مومنین کے دلوں میں جو حسین کی شہادت کی حرارت ہے، یہ کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ایک کتاب دوسری دفعہ آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سن سکتے، بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تبدیل کریں۔ اللہ جانے اللہ نے قتل حسین، شہادت حسین میں کیا حکمت رکھی ہے۔ ہر سال عزاداری بھی بڑھ رہی ہے، عزادار بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے، دنیا کا نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے، دنیا کا نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد کیا ہے؟ سرمایہ کو اکٹھا کیا جائے، ایسا ہے؟ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد یہ ہے، جہاں سے جیسے صحیح ہو غلط ہو، سرمایہ اکٹھا کرو، سرمایہ اکٹھا کر لو گے تم کامیاب ہو۔ حسین کا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو حسینیت ہے، یہ جو فرش عزا ہے، یہ 1400 سال سے دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کو تماچا مار رہا ہے۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، 1400 سال سے یہ فرش عزا سرمایہ دارانہ نظام کو تماچا مار رہا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کا نظام سرمایہ اکٹھا کر کے کامیاب ہے، حسین والے سرمایہ خرچ کر کے خوش ہیں۔ وہ اکٹھا کر کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا حسین والا خرچ کر کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ حسینی سسٹم ہے، یہ حسینی نظام ہے۔ عزادارو، یہ تاریخ میں ثابت ہے۔ متوکل کو پتا چلا کہ قبر حسین کی زیارت کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس نے کہا گوارا نہیں ہے، علامات کو مٹاؤ، قبر کو مٹاؤ، میں قبر حسین پر زیارت کو پسند نہیں کرتا۔ ٹیکس لگا دیا گیا، ٹیکس لگا دیا گیا۔ ٹیکس کیا لگایا گیا؟ 10 درہم اور انگلی کاٹی جائے گی۔ 10 درہم بھی لیں گے، انگلی بھی کاٹیں گے۔ رپورٹ پوچھی، ہر 5 میل پہ ایک چیک پوسٹ بنائی گئی، خبردار کوئی حسین کی قبر کا طواف کرنے نہ جائے۔ ہر 5 میل پر ادھر سے جاؤ چیک پوسٹ ہے، ادھر سے جاؤ چیک پوسٹ ہے۔ ٹیکس بھی لگ گیا، 10 درہم بھی دو گے، انگلی بھی کٹے گی۔ کیا رپورٹ ہے؟ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ توجہ فرمائیے، قتل حسین کی حرارت
1400 سال کا فاصلہ چیرتی ہوئی آج اس شاگردیز کے فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے مومنین کے دلوں میں پہلے سے زیادہ شعلہ ور ہے. فاصلہ سمٹ گیا، زمان و مکان کی تنابیں کھنچ گئیں. حسینیت کو اللہ نے وہ کچھ عطا کیا، اللہ نے حسین کے اس نظام اور سسٹم کو وہ کچھ عطا کیا. 10 درہم سے ٹیکس بڑھایا، 20 30 100 درہم ہاتھ کو کلائی سے کاٹا جائے گا. اب رپورٹ دو، کہا زائرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. 1000 درہم بازو کو شانے سے کاٹا جائے گا. اب رپورٹ دو، کہا زائرین کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایک ضعیفہ آ گئی، ضعیفہ بوڑھی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اپنے مولا کی زیارت کو جا رہی ہوں، اپنے مولا کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں. تجھے پتا ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ لے لو. کہا صرف رقم نہیں لینی، تمہیں پتا نہیں بازو بھی کٹے گا. بایاں بازو آگے کیا، اپنے حسین سے محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہے، دایاں بازو بچا رہی ہے. ہنس کے کہتی ہے دایاں بازو حسین پہ پچھلے سال قربان کیا ہے. ماحول تبدیل ہو گیا، محفل کا رنگ بدل گیا. میں نے مصائب کے جملے نہیں کہے، یہ عشق حسین کی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں ہے. اجرکم علی اللہ. بس میں آ گیا کربلا کی طرف اور سفر کربلا پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں. کل عرض ہوا کہ مدینہ سے میرے آقا نے رخصت چاہی، جانے مدینہ نے مدینہ کو چھوڑا، جانے مدینہ نے مدینہ کو چھوڑا. مکہ میں آیا میرا مولا. ساری دنیا کے مسلمان حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے. حرمت حج کو اور حرمت کعبہ کو بچانے والا حسین احرام کھول رہا تھا. میرے اللہ کعبہ کی حرمت بچ جائے، تیرا نام بچ جائے، تیرا توحید بچ جائے. حسین قربانی دینے کے لیے تیار ہے. محمد حنفیہ جلیل المرتبت بیٹے آقا امیر کائنات کے، اور کیوں کربلا میں موجود نہیں تھے؟ جناب عبداللہ کیوں نہیں تھے؟ وہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. پتا چلا کہ حسین راہی کربلا ہیں، رات کے پہر میں آئے ہیں اپنے بھائی حسین کے پاس. کہا بھیا حسین مجھے خبر ملی ہے آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کہا ہاں میں کربلا جا رہا ہوں. کہا مولا کربلا کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں ہمارے لیے، جو روایات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، آپ کربلا کا ارادہ بدل دیجئے. بحث ہوئی، مشورہ دیا، خلوص کی بنیاد پہ مشورہ دیا. حسین مولا نے یہ فرمایا اچھا محمد حنفیہ، اچھا میرے بھائی آپ جائیے، میں آپ کے مشورے پہ غور کروں گا. محمد حنفیہ چلے گئے. صبح کے وقت محمد حنفیہ وضو کرنے لگے. کسی نے آ کر خبر دی محمد حنفیہ آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، حسین نے زاد سفر باندھ لیا ہے، حسین راہی کربلا ہو رہا ہے. تڑپا ہے محمد حنفیہ. اس مقام پہ آیا جہاں پہ مولا حسین کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے عرض کیا حسین آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ تب تک، اس وقت تک کہ جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں آپ کربلا کی طرف نہیں جائیں گے. حسین نے سر سے پاؤں تک محمد حنفیہ کو دیکھا اور ایک جملہ کہا اچھا حنفیہ یہ تو بتا اگر میں کربلا نہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اگر میں کربلا نہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ محمد حنفیہ نے کہا آپ صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں یمن کی طرف چلے جائیے جب تک حالات سازگار نہ ہوں. اس جواب سے بات سمجھ آئی؟ محمد حنفیہ کے پاس بھی کوئی جواب نہ تھا. زہرا کا لال جائے تو کہاں جائے؟ جب اصرار بڑھا تو آقا سید الشہداء نے ایک جملہ کہا محمد حنفیہ بات یہ ہے رات کو میرے نانا رسول خدا نے مجھے بشارت دی ہے، عالم رؤیا میں زیارت ہوئی ہے اور میرے نانا نے فرمایا ہے
کہ اے حسین اگر تو کربلا نہیں جائے گا تو میرا دین نہیں بچے گا. اور پھر وہ تاریخی جملہ فرمایا, اے محمد حنفیہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, رب کی مشیت یہی ہے دین تب بچے گا جب حسین قربان ہو جائے گا. دین تب بچے گا جب حسین قربان ہو جائے گا. اب محمد حنفیہ نے یہ جملہ سنا اور جملہ سننے کے بعد دور کھڑے ہوئے محملوں کی طرف دیکھا. دور کھڑے ہوئے محملوں کی طرف دیکھا. عزاداروں, محملوں کا منظر کیا ہے؟ کسی محمل میں زینب کبریٰ بیٹھی ہے, کسی میں ام کلثوم تشریف فرما ہے, کسی میں رباب تشریف فرما ہے, کسی میں ام فروا. گویا محمد حنفیہ نے یہ فرمایا, اے حسین مولا اگر آپ جا رہے ہیں تو ان زہرا زادیوں کو مدینہ کی طرف لے جانے کی اجازت دیجئے. رویا ہے میرا حسین, رو کے کہا ہے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مشیت پروردگار یہ ہے دین تب بچے گا جب زینب قیدی بن جائے گی. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, زینب ام کلثوم کی اسارت دین کی بقا کی ضمانت بن جائے گی. دین تب بچے گا جب زینب کی اسارت سامنے آئے گی. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو, مکہ سے بھی رخصت ہوئے, منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے 2 محرم کو آقا اس زمین پہ وارد ہوئے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے. تھکے نہ سنے, رونے کے دن ہیں, عزاداری کے دن ہیں. اللہ جانے اگلے سال کس کے حصے میں یہ سعادت آئے. اور یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں, ان کی قیمت تب پتہ چلے گی جب اللہ کی بارگاہ میں اور آپ جائیں گے, جب یہی آنسو ہماری قبر میں روشنی کریں گے. عزادارو, آیا ہے میرا مولا کربلا کی زمین پر, سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا, بڑی کوشش کی گئی, ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. اور یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں, مزاج آشنا ہے امامت کا, ذوالجناح مزاج آشنا ہے. 2 مقامات ایسے ہیں جہاں ذوالجناح نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کیا. سنو گے کون سے 2 مقام ہیں؟ ایک مقام وہ ہے جب آخری رخصت کو حسین آئے, سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. آقا نے بڑی کوشش کی ذوالجناح آگے بڑھے, لیکن ذوالجناح نے قدم نہ اٹھائے. اب جو جھک کے دیکھا آقا نے, منظر کیا ہے؟ سکینہ بچپنے کے عالم میں ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی ہے, اپنی ننھی سی زبان میں یہی کہہ رہی ہے, صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا, اب یہی بابا بچ گیا, اسے مت لے کے جاؤ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ ایک مرحلہ تھا جہاں ذوالجناح رکا. اور دوسرا مرحلہ جو پہلے ہے وہ کیا ہے؟ کربلا کی زمین میں میرا مولا آیا, ذوالجناح نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. بعض علماء نے بیان کیا متعدد سواریاں تبدیل کی گئیں, متعدد سواریوں کو تبدیل کیا گیا, سواری آگے نہیں بڑھ رہی. آقا نے عباس مولا سے کہا, عباس, جی آقا, جی مولا, عباس ذرا پاس میں کسی آبادی میں جاؤ اور قبیلے میں سے کسی کو لے کے آ جاؤ. عباس گئے, پاس کسی قبیلے سے جو بنی اسد کا قبیلہ تھا, کچھ افراد کو لے کے آئے. حسین مولا نے کہا, اے قبیلے والو, اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں. آقا نے کہا کوئی اور نام, کسی نے کہا اسے غازریہ کہا جاتا ہے. حسین کسی چیز کی تلاش میں ہے, کسی جواب کے انتظار میں ہے. حسین نے کہا نہیں, اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا مولا ہم نے تو یہی سنا,
یہاں علماء نے فرمایا، حسین نے کہا جاؤ اپنی بستی میں جو سب سے بوڑھا ہے اسے لے کے آ جاؤ. گئے ایک بوڑھے کو لے کے آئے جو چل نہ سکتا تھا، اسے سہارے سے لائے. کہا اے بوڑھے یہ بتا اس زمین کا کوئی نام ہے؟ کہا میں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا تھا کوئی نبی کا بیٹا، کوئی ولی خدا جب اس زمین سے گزرا ہے وہ زخمی ہوا ہے، وہ اسے کرب و بلا کہا کرتے تھے. کربلا کا نام آیا، حسین کی آنکھوں سے آنسو. اللہم انی اعوذ من کرب و بلا، خدایا کربلا سے حسین پناہ چاہتا ہے. اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رو عزادارو، شرم کر کے نہ رو. اب کربلا کا نام آیا، حسین نے عباس کو بلایا. عباس جی مولا، عباس زینب کا خیمہ لگا دو. اجرکم اللہ، زینب کا خیمہ لگا دو، ام کلثوم کا خیمہ لگا دو. اب زبان حال بیان کروں گا. بیویوں کے خیمے لگ گئے، ام کلثوم کا خیمہ لگ گیا، ام رباب کا خیمہ لگ گیا. بیویاں خیمے میں تشریف فرما ہو گئیں. لیکن عجیب منظر ہے، زبان حال عرض کرنے جا رہا ہوں. عجیب منظر ہے. آقا نے گفت و شنید شروع کی. بنی اسد والوں سے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ یہاں میں آپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں. عزادارو آپ کی عظمت کو آپ کو حسین نے یاد کیا ہے. آپ کو حسین نے، میں نے پہلے جملہ کہا آج گریہ کرتے ہو مت سمجھنا کہ تمہارا گریہ زیادہ ہے. حسین نے 1400 سال پہلے تمہیں یاد کیا. جملہ سنو گے عزادارو. ایک مرتبہ آقا نے بنی اسد والوں کو کہا ذرا میرے قریب آ جاؤ، یہ زمین حسین کو دے دو. یہ زمین حسین خریدنا چاہتا ہے. رو کے کہتے ہیں آقا آپ میرے مولا ہیں، یہ زمین آپ کی، آپ لے لیجئے، جتنے دن چاہیے یہاں پہ رک جائیے، جتنے دن چاہیے یہاں پہ رک جائیے. حسین نے کہا دن کی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے رکنا چاہتا ہوں. اب میں ہمیشہ کے لیے اس زمین میں رکنا چاہتا ہوں. اب جو رکنا ہے اس میں جانا نہیں ہے. ایک جملہ عرض کر دوں، دنیا میں زمین خریدی جاتی ہے بیٹوں کو بسانے کے لیے، حسین نے زمین لی ہے بیٹوں کو دفنانے کے لیے. بیٹوں کو دفنانے کے لیے حسین نے زمین لی. عزادارو زمین خریدی، خرید کر میرے مولا نے بنی اسد سے کہا جاؤ زمین تمہیں ہبا کر دی. حسین اس سخی کا نام ہے جو دفن بھی اپنی زمین میں ہونا چاہتا ہے. زمین ہبا کر دی آقا نے. زمین ہبا کرنے کے بعد آقا نے ایک دو شرطیں بیان کی. کہا بنی اسد والو یہ زمین میں نے تمہیں دے دی، لیکن دو شرطیں ہیں حسین کی. مولا کون سی دو شرطیں؟ قیامت تک تمہاری عظمت، عزادار کی عظمت، ماتمی کی عظمت، زوار کی عظمت جو حسین نے بیان کی، قیامت تک جب بھی کوئی حسین کا زیارت کرنے والا کربلا آئے اسے حسین کی قبر کا بھی بتانا، 3 دن حسین کا مہمان بنانا. عزادارو 1400 سال پہلے حسین نے آپ کو یاد کیا، عزادارو آپ کو یاد کیا. یہ ایک شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ حسین مولا نے فرمایا جب میں شہید کر دیا جاؤں، جب میرا اکبر مارا جائے، جب میرا غازی مارا جائے، جب غازی کے بازو قلم ہو جائیں، جب اکبر کے برچھی مار دی جائے، جب نجس فوج والے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں، ایک کام کرنا، ہمارے پاکیزہ جسموں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا. عزادارو یہ حسین کی دوسری شرط تھی. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کیا یہ شرطیں پوری ہوئیں عزادارو؟
کیا یہ شرطیں پوری ہوئی؟ منظر کیا ہے؟ سید سجاد 11 محرم کو جب آئے ہیں، منظر کیا ہے؟ پاکیزہ جسم ہے شہداء کے، بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ سید سجاد بابا کو دفن کیجئے۔ سید سجاد رو کے فرمائیں گے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، قیدی بیٹا باپ کو دفن کرے تو کیسے کرے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔